السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں پارے کا خلاصہ لے کر محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو پارے کا خلاصہ ہے اس میں سورہ نساء کا جو درمیان کا سارا حصہ ہے وہ پانچویں پارے کے اندر موجود ہے، اور پانچویں پارے میں کوئی نئی صورت شروع نہیں ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نساء جو ہے وہ خواتین کو کہتے ہیں عربی میں، تو خواتین کے حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی عدل اور انصاف کے حقوق معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو وہ سارے اس پارے کے اندر ہوں گے۔ مزید کیا کیا ہے، آئیے ہم اس کو اپنی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اور پھر مختصر سی اس کی جو پوڈ کاسٹ ہم نے تیار کی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یقیناً آج کا یہ ہمارا جو خلاصہ ہے یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر جدید مسائل ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، جیسے کہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب اس خلاصے کو دیکھیں گے اور اس کو جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس دوران آپ غور کیجیے گا کہ کس طرح سے عصری تطبیق دی گئی ہے، اور آج کی اس سوسائٹی کے ساتھ اور آج کی اس جدید دور کے ساتھ اس کو کیسے جوڑا گیا ہے۔ تو پارہ نمبر 5، یہ سورہ نساء ہے، ایک محفوظ اور عادل معاشرے کا بلیو پرنٹ آج ہمیں ملنے والا ہے، اور تھیم یہ ہے کہ عدل، امانت اور خاندانی استحکام کا سوشل آپریٹنگ سسٹم۔ سب سے پہلے اوپر دیکھیں، خاندانی استحکام ہوگا، یہ مرکزی تھیم ہے ہمارا، اور اس کے بعد اسی مرکزی تھیم سے عدل اور امانت اس طرف نکلتا ہے، اور ادھر دفاع اور توازن۔ یہ پارا محض انفرادی ہدایات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستحکم اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد ہے۔ مائکرو یونٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو خاندانی تحفظ اور ایکسس کنٹرول ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محرمات کا ذکر ہے کہ اب دیکھیں کن کن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لاک لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ممنوع ہے جی ان کے ساتھ نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر بیرونی کچھ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا، جیسے کہ جو سورہ نساء کے یعنی پارے کے بالکل پہلی آیت، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم، تو پھر یہ اس سے کی طرف اشارہ ہے۔ محرمات نکاح یعنی وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے، تاکہ خونی اور دودی رشتوں کا تقدس برقرار رہے۔ متبادل کیا ہے کہ شرعی شرائط کے ساتھ دیگر عورتوں یعنی استعداد نہ ہونے پر مومن لونڈیوں سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی، اور مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو زنا اور بے روی سے سیکیور کرنا۔ قوام یعنی منتظم اور نگران خاندان کے اندر کون کون ہوگا، تو الرجال قوامون، یہ دوسرے ہی رکوع سے آگے ذکر کر دیا گیا اس پانچویں پارے کے اندر کہ نان نفقے کا جو ذمہ داری ہے وہ اور حفاظت، پروٹیکشن، یہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے فرمایا الرجال قوامون۔ تو یہ خاندانی یونٹ ہے اور یہ خاندانی اکائی ہے، تو مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے۔ وجہ فضیلت کے طبی صلاحیت اور مال خرچ کرنے کی ذمہ داری اور کردار، یہ کوئی آمرانہ عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتظام اور نگرانی کی ایڈمن رسپانسبلٹی ہے۔ یعنی مرد یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ باہر یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں، بلکہ خواتین کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ آپ کی یہ ایک ذمہ داری اور ایک نگرانی کے طور پر آپ کو مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، کانفلکٹ اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، تنازعات کو کیسے حل کیا جائے، تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ بتایا قرآن مجید نے کہ واز یعنی زبانی نصیحت کرو اگر میاں بیوی کے درمیان ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہجران یعنی اگر پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو بستر الگ کر دو کچھ دیر کے لیے، اور پھر بھی نہیں ہے تو پھر علامتی سختی یعنی تھوڑی سی تعدیب بھی اس میں گوارا کی جا سکتی ہے۔ اگر اختلاف مزید بڑھ جائے اور اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیسے کیا جائے، تو فیملی کورٹ کے بجائے آربیٹریشن کا نظام یعنی ایک حکم گاؤں میں ہی ایک جرگہ یا خاندان کے اندر ہی ایک بندے کو جرگہ مقرر کیا جائے، فیصل مقرر کیا جائے، اور مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے وہ بیٹھ کر پھر ان کے درمیان صلح صفائی کریں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر طلاق کی بھی یہاں پہ اجازت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک کنیکٹیویٹی حقوق العباد، تو ایک فرد ہے، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے یتیم اس کے کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، فرد کے ساتھ ماتحت اس کے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اس کے غلام ہو یا اس کی اولاد ہو، مسافر، اور اسی طریقے سے ایک فرد کے ساتھ پڑوسی۔ تو یہ 5 حقوق ایک فرد کے ساتھ لگے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر تکبر کرے گا تو ان میں سے کوئی ایک رشتہ بھی جب اس سے ضائع ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تکبر اور فخر کرنے والا یہ سسٹم فیلئر کا باعث ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ تکبر واحد ایک چیز ہوگی کہ جو ان پانچوں رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر مخل ہوں گے۔ اگر وہ کوئی انسان متکبر ہوگا تو وہ کہ یار والدین کو بس کتنی خدمت کریں، بہت کر لی، مسافر کو نہیں پوچھے گا، ماتحت کو نہیں پوچھے گا، پڑوسی کو نہیں پوچھے گا، یتیم کا خیال نہیں رکھے گا۔ امانت اور میرٹ، یہ حکم حکمرانوں اور ذمہ داران کے لیے ہے کہ عہدے اور مناصب صرف اہل کوالیفائڈ کو دیے جائیں اور نااہل لوگوں کو نہ دیے جائیں۔ اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کی واضح دلیل ہے۔ عدل کا الگوریدم ہے جی کہ ایبسولوٹ ایکویلٹی ہے، کہ بنیادی اصول یہ بتایا کہ انسان انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، اور شرائط یہ ہیں کہ خواہ گواہی اپنے ذات، والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، امیر ہو یا غریب کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر سچی گواہی ہے تو وہ دینی پڑے گی۔ وارننگ بتائیے کہ خواہشات نفس کی پیروی اس میں نہیں کرنی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کمانڈ ہائرارکی، کہ اگر آپ تنازعات کو حل کرتے ہو تو فیصلہ کرنے میں کیا آپ کی تفصیل ہونی چاہیے۔ تو تنازع کی صورت میں قرآن مجید کی طرف ایسے جائیں گے کہ دیکھیں، پہلے اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھیں، اللہ اور رسول اور پھر و اولی الامر منکم، یہ اس ترتیب سے آپ نے فیصلے کو لے کر چلنا ہوگا۔ اور دفاعی نظام، فائر ول پروٹیکشن جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے نہیں لڑتے۔ اور اس میں مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو حکم ہے کہ ظالموں کے قبضے میں پھنسے مظلوم طبقات کی داد رسی ہو اور سسٹم کی حفاظت ہو۔ اور اسی پارے کے اندر صلاۃ الخوف بھی ہے، کہ ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے کہ جب آپ بالکل اپنے مد مقابل کے سامنے کھڑے ہو، ایسے موقع پر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ تو جنگ کے دوران بھی اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہوگا، اور گروہ میں تقسیم ہو کر نماز پڑھنی ہوگی، اور اس کا پورا طریقہ یہ نظم و ضبط اور اس کی یہ ایک معراج ہے جو اس قرآن کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اور اب آتے ہیں منافقین کی طرف۔ منافقین کا یہاں پہ تفصیل سے اس پارے کے اندر ذکر ہے۔ منافقین کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، نماز کے لیے سستی اور بوجھل پن یہ ان کی علامت ہوتی تھی، اور ہے بھی، اور مقصد صرف دکھاوا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چھپ کر کوئی بھی عبادت نہیں کرتے تھے، دکھلاوے کے لیے کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، فیصلے یعنی طاغوت باطل قانون سے کرواتے ہیں۔ تو یہ سب منافقین کی نشانیاں قرآن مجید کے اندر اور اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ جدید اطلاق اگر ہم دیکھتے ہیں خاندانی استحکام میں، تو فیملی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اس میں برابری کی کیسے کی جائے، اور اس میں پبلک شیمنگ جو ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے جا کر کسی کے جو لوگوں کے سامنے جا کر کسی کے اتنے زیادہ عیب بیان کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوشش کیجیے کہ میاں بیوی کے مسائل سوشل میڈیا یا عدالتوں میں نہ اچھالے جائیں۔ الصلح خیر کے اصول پر آربیٹریشن یعنی حکم کے یہ حکم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکم کے ذریعے یعنی جرگدار کے ذریعے نجی طور پر مسائل کو حل کیا جائے۔ جدید اطلاق کی ہے کہ میرٹ اور امانت کے اقربا پروروی اور کرپشن کا خاتمہ ہو۔ عہدے صرف اہل افراد کو دینا ہی امانت کی ادائیگی ہے۔ عدل میں امیر اور غریب کا فرق ختم کرنا۔ میرٹ، اقربا پروری، یہ یہاں پہ جو ہے نا اقربا پروری کی بجائے میرٹ کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے تو پھر یہ ترقی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایک صالح امت کا قیام، کہ بے لاگ عدل اور میرٹ ہونا چاہیے، دفاعی ہوشیاری ہونی چاہیے، مستحکم خاندان ہونا چاہیے، اور منافقت سے پاک کردار ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سلائیڈز تو ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سے ہم آڈیو کے اندر جو پوڈ کاسٹ ہم نے جنریٹ کی ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ آج کے اس فوری خلاصے میں ہم قرآن مجید کے 5ویں پارے کے اہم ترین پیغامات کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیے، یہ پارہ محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے خاندانی بکھراؤ اور معاشرتی الجھنوں کے دور میں یہ ہمیں ایک محفوظ اور مستحکم سوسائٹی بنانے کا بالکل پریکٹیکل خاکہ دیتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے خاندانی استحکام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں کو فوراً عدالتوں یا سوشل میڈیا پر اچھالنے کے بجائے اس پارے میں ایک کمال کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، یعنی خاندانی صلح کا۔
सीधी सी बात है, दोनों खानदानों के समझदार लोग मिलकर बैठें और बातचीत से मसला हल करें, क्योंकि माफ कर देना वाकई बेहतरीन अमल है। और हाँ, इसी के साथ साथ वालिदैन से लेकर पड़ोसियों और मातहतों तक सबके हुकूक खुश उसलूबी से अदा करने पर बहुत जोर दिया गया है। दूसरा इंतहाई अहम नुक्ता मेरिट और इंसाफ का है। जरा सोचें, ये कितनी बड़ी बात है कि ओहदे और अमानतें सिर्फ अहल लोगों को दी जाएं, मतलब सिफारिश की कोई गुंजाइश नहीं। और इंसाफ पर तो इस कदर मजबूती से कायम रहने का हुक्म है कि चाहे सच्चाई आपकी अपनी ज़ात, वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको हक बात कहनी है। और फैसला करते वक्त किसी के अमीर या गरीब होने की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। आखिर में बात करते हैं डिसिप्लिन और मजलूमों की मदद की। जालिमों के कब्जे में फंसे कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए आवाज़ उठाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसके अलावा ऐन जंग के दौरान सलातुल खौफ का तरीका हमें सिखाता है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह से आपका कनेक्शन और डिसिप्लिन कभी नहीं टूटना चाहिए। और बिल्कुल, हमें मुनाफिकों की तरह दिखावे और सुस्ती की इबादत से हर हाल में बचना है। तो किस्सा मुख्तसर, एक मजबूत और बेहतरीन मुआशरा सिर्फ इनफरादी इबादतों से नहीं, बल्कि ख़ानदानी हमाहंगी, मेरिट, बेलाग इंसाफ और मुनाफिकत से पाक निज़ाम से ही वजूद में आता है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले छठे पारे की खलासी को लेकर बहुत जल्द ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।